بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میری پیاری خواتین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آج آپ کو ایسا پیغام دینے والا ہوں کہ جس کو سن کر آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا، سن لیا اور سمجھنے کے بعد عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ یہاں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب اور حشر میں بھی کامیاب، اور اتنی کامیابی کہ جنت کا پروانہ آپ کو مل جائے گا۔ نبی کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ کون سے ایسا عمل ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد جنت حاصل ہو جاتی ہے؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے انسان کا، کون سا ایسا کام ہے انسان کا کہ جس کو کرنے کے بعد اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو پورا دیکھیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے، چھوڑ کے مت جائیے گا۔ بہت اچھی باتیں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ آئیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتاؤں گا درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یعنی آپ کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تو کچھ تو ایسے بھی جماعتیں نکلی، کچھ تو ایسے بھی اللہ کے سچے بندے ہوئے کہ جن کو نبی کا دیدار نصیب ہو گیا۔ جس نے نبی سے سچی محبت کی، اللہ نے اس کو نبی کا دیدار عطا فرمایا۔ جو پڑھتے پڑھتے سو گیا نبی پر درود پاک، جو پڑھتے پڑھتے نبی پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا، اس کو نیند آ گئی اور پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ اب پڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک دن پڑھتا ہے، 2 دن پڑھتا ہے، 3 دن پڑھتا ہے۔ اگر وہ روزانہ یہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، روزمرہ نبی پر درود پاک پڑھتا ہے سوتے ٹائم، تو ایک نہ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ کسی نہ کسی رات میں میرے آقا اس کے گھر تشریف لے آتے ہیں اور اس کا اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو، نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہو، اور آخرت میں آپ یہ چاہتے ہو کہ میدان محشر میں نبی ہم سے مصافحہ فرمائیں، نبی ہم سے مصافحہ فرمائیں، تو آپ نبی پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اب آئیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا طریقہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سرکار کا فرمان ہے، کسی ایسے ویسے کا کلام نہیں سنا رہا ہوں، کسی ایسے ویسے کا فرمان نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ اللہ کے حبیب کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو، سرکار نے مطلقاً فرمایا کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میری ذات پر، تو میں بروز قیامت اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا میں رہ کر 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 50 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے روزانہ، تو میدان قیامت میں، میدان محشر میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ۔ تو میرے عزیزو، ظاہر بات ہے کہ جب سرکار مصافحہ کریں گے تو بخشش ہو جائے گی، اللہ مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا، جنت میں جانے کا اعلان فرما دے گا۔ تو میرے عزیزو، ایک روایت یہاں پر میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت انس سے یہ منسوب ہے یہ روایت۔ میرے عزیزو، حضرت انس صحابی رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر ایک دسترخوان تھا، یعنی حضرت انس کے گھر میں ایک دسترخوان ہے،
کپڑا ہے، رومال ہے، وہ اس کو بچھاتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں۔ کوئی مہمان آتا تب بھی اس کو بچھاتے ہیں۔ دسترخوان کا کام یہ ہے کہ وہ بچھانے کے کام میں آتا ہے۔ دسترخوان بچھاتے ہیں تو وہ کھانا جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ذرات ہوتے ہیں کھانے کے، وہ اس دسترخوان پہ گر جاتے ہیں، بستر پر نہیں گرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور سنت رسول ہے کہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ، یہ نبی کی سنت ہے میرے عزیزو۔ تو دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک دسترخوان کپڑے کا، رومال، وہ اس کو بچھا کر کھانا کھاتے، اور جب وہ میلا ہو جاتا تھا، گندا ہو جاتا تھا، پراگندا ہو جاتا تھا، تو وہ اس کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ جب آگ میں ڈالتے تھے تو وہ دسترخوان نہیں جلتا تھا، بلکہ میل میل جل جاتا تھا اور رومال بچ جاتا تھا۔ میرے عزیزو، رومال بچ جاتا تھا۔ تو میرے عزیز صحابہ نے پوچھا، دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا، اے انس یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کا رومال نہیں جلتا آگ میں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دسترخوان کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اس دسترخوان سے میرے آقا، اس دسترخوان کو میرے آقا سے نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزو، نبی جس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نسبت ہو گئی دسترخوان کو آقا سے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں اگر کسی بندے سے مصافحہ کر لیں تو اس کے اوپر بھی آگ حرام ہو جائے گی، اس کو بھی آگ نہیں جلائے گی۔ اب یہاں پر ایک شعر نعت پاک کا ایک شعر ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، اور پہلے میں سناتا ہوں پھر ایک پوری مکمل یہ نعت آپ کو سناؤں گا، آپ سنیے گا۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو غلام مدنی ہو۔ یعنی جو نبی کا غلام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھتا ہے، ان کے اوپر درود پاک کا نذرانہ، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو اس کے اوپر آگ حرام ہو جاتی ہے، اس کو آگ نہیں جلاتی ہے۔ اسی تعلق سے ایک نعت ملاحظہ فرمائیے، آئیے نعت پاک سنتے ہیں۔ مدینہ 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 مدینہ، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی۔ مدینہ مدینہ مدینہ، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی۔ مدینہ مدینہ مدینہ، اے کاش مدینے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔